حضور کی عادت مبارک تھی کہ حضور اکثر صحابہ کرام کے اندر اولیاء اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور میں آپ کو ایسی بے شمار حدیث سنا سکتا ہوں کہ حضور اکثر صحابہ کرام کے اندر، جیسے یہ ابھی لیلۃ القدر کی رات گزری ہے، تو یہ لیلۃ القدر کی رات ایمان والوں کو کیسے حاصل ہوئی؟ حضور ولی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، صحابہ نے تعجب فرمایا، اللہ نے لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اور کتابوں کے اندر بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ لوگ ہیں نا، بعض لوگ گنہگار یا قاتل، بدماش، کسی بدماش نے 1 قتل کر دیا، کسی نے 2 کر دیے، کسی نے 10 کر دیے۔ بدماشوں کی بھی قسمیں ہیں، یہ ایک علاقے کا بدماش، یہ پورے شہر کا بدماش، یہ پورے ملک کا بہت بڑا بدماش۔ اس بندے نے 99 قتل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ توبہ کی نیت سے ایک پریسٹ کے پاس گیا، ایک چرچ کیتھیڈرل کے اندر، اس وقت تو گرجے ہی ہوتے تھے، ایک راہب کے پاس گیا، اور اس نے اس راہب کو بتایا، اس نے کہا کہ ہوتا ہے نا کہ بندے کے دل میں آ جاتا ہے اور پھر وہ نیت کر لیتا ہے، پھر وہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو اچھا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی ہے کہ میں نے 99 قتل کی ہیں، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ اب وہ جو راہب تھا وہ کہنے لگا، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تیری توبہ قبول ہو جائے، 1 قتل، تو نے تو 99 قتل کی، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ اب تھا تو بدماش، اس نے کہا یار جب میں نے 99 قتل کیے اور اس نے بھی آگے سے مجھے یہ عجیب و غریب خبر سنا دی ہے کہ تیری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ پوری سینچری پوری ہو گئی، 100 بندے کا قاتل۔ اچھا، پھر وہ اس کو قتل کر کے باہر نکلا تو راستے میں کوئی اور بندہ ملا، تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا یار مجھے بتاؤ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس بندے نے کہا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے کہا ہاں، فلاں بستی میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے فلاں بستی میں۔ اجمیر چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ، لاہور شریف چلے جاؤ، پاک پتن شریف چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، تیری توبہ قبول ہو سکتی۔ اچھا، اب اس بندے نے اس بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا، دل میں تو ایک تمنا تھی نا کہ میری توبہ قبول ہو جائے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ابھی وہ اس بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں فوت ہو گیا، اس کا وقت آ گیا۔ اچھا، اب اس شخص کو لینے کے لیے فرشتے آ گئے، اس کی روح کو جان سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اس شخص کو لینے کے لیے۔ رحمت کے جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ تو 100 بندہ اس نے قتل کی ہے،
اور رحمت کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، بھلے اس نے 100 بندہ قتل کیا ہے مگر یہ توبہ کی نیت سے اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا۔ اب جب یہ بحث دونوں فرشتوں میں چلی، عذاب والے فرشتے کہنے لگے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے، اور رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب یہ بحث چلی تو اللہ تبارک و تعالی اللہ نے فرمایا کہ جہاں سے، جس جگہ سے یہ چلا تھا نا، اور جس طرف کو یہ جا رہا تھا میرے بندوں کی طرف، جہاں سے چلا تھا اور جہاں تک پہنچا اس جگہ کو ناپ لو۔ اگر تو یہ آدھے سے زیادہ اوپر چلا گیا یعنی اللہ والوں کی طرف چلا گیا تو پھر جو ان سے اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ ابھی ادھر قریب ہے تو پھر اس کو دوزخ والے فرشتے جو ان سے لے جائیں۔ بہرحال جب جگہ کو ناپا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا ہوا تھا، وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، تو اس کو رحمت کے فرشتے جو ان سے وہ لے گئے جو ان سے، اور ایک بالشت ابھی وہ اولیاء کی بستی کی طرف زیادہ، نصف سے اس نے زیادہ سفر طے کیا تھا جو ان سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ ابھی ایک بالشت اولیاء اللہ کی بستی میں داخل، یعنی آدھے سے زیادہ سفر طے کر گیا، اس طرف کو ایک بالشت وہ زیادہ ہو گیا، پس وہ بخشا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت نے جد عشقاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے، دیوانے نہیں او دانے نے جڑ در ولیاں دے آندے نے، نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے، گل گل یوسف دی اے وائز اے سب نے ٹکڑے جنت دے، اے روزے والیاں جنیاں بھی ترتی تے تھاواں ہوندیاں نے۔